اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 12 شوال المکرم اسلامی تاریخ۔ حضرت درہ بنت ابی لہب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی بیٹی تھیں۔ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں مسلمان ہوئی۔ ان کے شوہر حضرت حارث بن نوفل نے بھی اسلام قبول کیا۔ پھر دونوں نے مدینہ کی ہجرت کی۔ حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہا جب مدینہ پہنچیں تو مدینہ کی عورتوں نے کہا، تمہارے ہجرت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ تمہارے باپ ابو لہب کے خلاف ایک سورہ نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا، میرے خاندان والوں کے بارے میں مجھے کیوں تکلیف دی جاتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا، جو تمہیں غصہ دلائے گا اللہ کو اس پر غصہ آئے گا، اور فرمایا، میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ حضرت درہ رضی اللہ عنہا کے والد ابو لہب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی تھی، اس کے باوجود اپنے والد کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو جدہ کا گورنر بنایا تھا۔ حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محدثین نے کچھ حدیثیں نقل کی ہیں۔ ان کی وفات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں سن 20 ہجری میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گوئی۔ حضرت انیسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بیماری تو اتنی زیادہ خطرناک نہیں، اس لیے کوئی حرج نہیں، لیکن میری وفات کے بعد آپ کی بینائی چلی جائے گی اور آپ کی عمر بھی زیادہ ہوگی، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تب تو میں ثواب کی امید رکھوں گا اور صبر کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ سے روشنی ختم ہو گئی۔ پھر کچھ مدت کے بعد اللہ نے ان کی بینائی واپس کر دی اور پھر وفات پائی۔ دلائل النبوہ للبیہقی کی حدیث ہے۔ یہ ایک فرض کے بارے میں سچی گواہی دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، انصاف پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ تمہاری ذات، والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ۔ فائدہ: سچی گواہی دینا اور جھوٹی گواہی دینے سے بچنا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں دشمن سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی دشمن سے خوف یا ڈر محسوس کرتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم تجھ کو ان دشمنوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کے شر سے پناہ چاہتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت تقوی اور حسن اخلاق کا درجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس عمل سے اکثر لوگ جنت میں جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ سورہ احزاب کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں اہل جنت کی عمریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ جنت میں بغیر داڑھی کے سورما لگائے ہوئے 30 یا 33 سالہ نوجوان کی شکل میں داخل ہوں گے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، کان بجنے کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا کان بجے تو مجھے یاد کرے اور مجھ پر درود بھیجے۔
ابن سنی کی روایت ہے، ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم موت کی تمنا نہ کرو کیونکہ آخرت کا معاملہ نہایت سخت ہے، اور نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ عمر زیادہ ہو اور اس کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ مسند احمد کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دے دیجئے، اپنے حرام سے بچائیے۔ یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے۔ یا اللہ آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔